امید ہے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آپ کی دعاؤں سے ہم بھی خیریت سے ہیں۔ روزانہ کی طرح آج بھی ہم نور رمضان کے لائیو ٹرانسمیشن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے، جس میں ہم آپ کے مسائل اور علماء اہل سنت کے جواب سماعت کرتے ہیں۔ الحمدللہ ہمارے ساتھ ہے حضرت علامہ مولانا مفتی محمد ساجد رضا مصباحی صاحب قبلہ۔ آئیے ہم حضرت کو خوش آمدید پیش کرتے ہیں۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ پروگرام کا آغاز کرنے سے پہلے آئیے ہم آقا کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف عقیدت سے کرتے ہیں۔ پڑھیے اللہم اللہم صلی صلی علی علی سیدنا سیدنا مولانا محمد محمد النبی والا آلہ صلاۃ و بارک سلام وسلم علیکہ یا رسول صلو اللہ صلی علیہ اللہ صلاۃ تعالی و علیہ سلاما وسلم۔ علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت پہلا سوال شامل کرتے ہیں۔ پوچھ رہے ہیں، میرا سوال یہ ہے کہ آذان کا جواب عورت حیض میں آذان کا جواب دے سکتی ہے؟ آذان کا جواب دینا واجب ہے یا سنت؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ خواتین اگر ناپاکی کی حالت میں ہو تو وہ بھی اذان کا جواب دے سکتی ہے، اور اذان کا جواب دینا یہ واجب ہوتا ہے۔ اچھا، اذان کا جواب دو طرح سے ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے قولی، ایک ہوتا ہے فعلی۔ قولی مطلب ہوتا ہے زبان سے، فعلی مطلب ہوتا ہے کام کے ذریعے۔ تو آپ نے اذان سنی اور اس کے بعد مسجد کے لیے چل دینا، یہ بھی اذان کا جواب ہے۔ اور ایک ہوتا ہے قولی، یعنی جو مؤذن الفاظ کہہ رہا اس کو دہرا لینا، یہ بھی ہے۔ تو جب آپ چل کے جا رہے ہوں تو زبانی مستحب ہو جائے گا، لیکن فضائل زبانی پر بھی ہیں تو وہ بھی کہتے جائیں تاکہ دونوں حاصل ہو جائیں۔ واللہ تعالی عالم۔ اس میں اور ایڈ کرنا چاہوں گا، حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح کی جگہ کیا جواب دیتے؟ اچھا، ہاں دیکھیں، جب ہم مؤذن کے الفاظ سنتے ہیں تو جیسا وہ کہتا ہے ویسا وہ ہم کہتے ہیں۔ بس حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح، اس پر ہم کہتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اصل میں اب لوگ کہتے ہیں کہ بھئی اذان میں لا حول پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، کیونکہ ہمارے یہاں مشہور کیا لا حول ہم کب پڑھتے ہیں، کوئی بری چیز، کوئی شیطان یا اس طرح کو کوئی دیکھتے تو ہم بولتے ہیں لا حول ولا قوت، کیسی بات کر رہے ہو یار۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جیسے مؤذن نے کہا حی علی الصلاۃ، نماز ختم کر لا حول ولا قوت، مؤذن صاحب کیسی بات کر رہے ہیں آپ، نماز کے لیے بلا رہے ہیں۔ اصل میں یہ ہم نے ایسا سوچ رکھا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ لا حول ولا قوت جو ہے صرف اور صرف بری شے کو دیکھ کر ہی پڑھنا ہے، بلکہ آپ اس کا بطور وظیفہ اس کا ذکر بھی کر سکتے ہیں، اور یہ ہر اس موقع سے پڑھ سکتے ہیں جہاں ہمیں اپنی عجز اور عاجزی کا وہ اظہار کرنا ہو کہ مولا لا حول ولا قوت کا مطلب کہ نہیں ہے کوئی قوت، نہیں ہے کوئی طاقت الا باللہ العلی العظیم، سوائے اللہ رب العزت کے ذریعے جو عطا فرمائے۔ تو مؤذن نے کہا حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، انہوں نے کہا حی علی الصلاح، آؤ نماز کی طرف۔ تو ہم نے لا حول پڑھا، ایک تو یہ کہ شیطان اگر بہکائے تو اس کی ورد سے وہ بھاگ جائے، دوسرا یہ کہ مولا یہ جو نماز اتنی عظیم عبادت ہے کہ از خود ہم چاہیں تو نہیں ادا کر سکتے بغیر تیری توفیق کے، تو لا حول پڑھ کر ہم توفیق الہی طلب کرتے ہیں کہ مولا تو توفیق دے دے تاکہ ہم جا کر نماز ادا کر لیں۔ واللہ تعالی عالم۔ بہت ہی خوبصورت جواب عنایت فرمایا۔ اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم حضرت، میرا سوال یہ ہے کہ جمعے کا خطبہ سننا واجب کیوں ہے، اور خطبے کا ہندی میں ایسا کیا ہے جس کو خاموشی سے سننا افضل؟ ہندی میں کیا ہے، نہیں ترجمہ کیا ہے نا؟ دیکھیں، انہوں نے جو پوچھا کہ خطبہ واجب کیوں ہے، تو اس جتنے بھی عبادات ہیں اس میں جو کیوں کا سوال ہوتا ہے اس کا ایک ہی جواب سب سے یہ ہے کہ اللہ اس کے رسول کی طرف سے حکم یہی ہے کہ خطبہ جب سنا جائے تو خاموشی کے ساتھ سنا جائے۔ ایک تو یہ ہو گیا مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں یہ ہونا کہ اللہ اس کے رسول کا حکم ہے تو ماننا ہے۔ اب یہ ہے کہ آخر خاموش ہونے کا حکم کیوں دیا؟ دراصل خطبے کے اندر احکام بیان کیے جاتے ہیں کہ جیسے جمعہ کا خطبہ ہے تو اس میں احکام ہوتے ہیں کہ جمعہ میں کیا کرنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے، موجودہ کنڈیشن کیا ہے، نہیں ہے۔ اب اس میں اگر آپس میں بات کریں گے تو ہمیں خطبہ تو سمجھ میں ہی نہیں آئے گا، اس لیے خاموش رہ کر سننا ہم پہ واجب کیا گیا ہے۔
اب مسئلہ یہ رہا کہ حضرت ہم خاموشی سے سنیں یا بات کریں، ہمارے تو ایسے بھی کچھ سمجھ میں نہیں آنا ہے، جی وہ تو ہمارے لیے تو وہی ہو گیا کہ بھینس کے آگے بینگ بجاؤ، ہمیں تو کچھ سمجھ میں آ نہیں رہا حضرت، عربی ہمیں ہے نہیں، تو پھر ہمیں تو سننے کا کوئی مطلب نہیں رہا تو دیکھیں دو سنتیں، ایک خاموش رہ کے سننا اور دوسرا صحابہ کرام سے لے کے آج تک یہ سنتیں متوارثہ یعنی کنٹینیو اسی طرح چلا آ رہا ہے کہ خطبہ جب بھی پڑھا جائے تو خاموشی سے سنیں، آپ کو سمجھ آ رہا ہو یا نہ سمجھ آ رہا ہو۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی صحابہ کرام تو عربی سمجھتے تھے، عربی بولتے تھے، جی تو اس وقت آپ عربی میں پڑھ لیں، تو ان کو سمجھ میں بھی آ رہا ہے، خاموش ہیں، تو ہم کو تو سمجھ میں نہیں آ رہا، تو ایک کام کیجئے کہ عربی کے ساتھ تھوڑا سا اردو شامل کر لیجئے تاکہ ہم کو سمجھ میں آنے لگ جائے۔ تو دیکھیے ایسا نہیں کہ صحابہ کرام نے صرف عرب ممالک میں ہی صحابہ کرام نے ایران فتح کیا، فارس فتح کیا، بالکل قیصر اور کسریٰ فتح کیا، وہاں عربی تھوڑی چلتی تھی، لیکن اس کے باوجود جتنے بھی ملک فتح کیے ہیں وہاں جمعہ قائم ہوئی تو عربی میں ہی خطبہ دیا ہے، سنت متوارثہ یہ ہے۔ اب رہا مسئلہ یہ کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا، تو دراصل اس سے پہلے جو تقریر ہوتی ہے نا، جی وہ اسی لیے ہوتی ہے کہ آپ سمجھ جائیں اس ہفتے پورا پیغام ہم آپ کو کیا دینا چاہتے ہیں۔ جی تو تقریر اردو میں جو کرتے ہیں وہ اسی لیے کرتے ہیں تاکہ آج آپ جو کچھ ہے ماحصل سمجھ جائیں، پھر عربی کا خطبہ اپنی جگہ ہوگا۔ لیکن معاملہ کیا ہے، عربی کا تو ایک بہانہ ہے کہ عربی سمجھ میں نہیں آتی، جی لیکن تقریر سننے بھی کب جاتے ہیں، دیکھتے ہیں بس 5 منٹ باقی خطبے میں، چلو بھائی یہ 5 منٹ باقی ہے، یار پہنچتے پہنچتے جب خطیب کہتا ہے وما علیہن البلاغ، جی تو سننے کا مطلب تو آپ ابھی بھی نہیں رہا، تو خدا نہ سننے کی کوشش کریں نا۔ اللہ تعالیٰ عالم۔ ماشاء اللہ جی۔ اگلا سوال لیتے ہیں۔ حضرت میرا سوال ہے کہ افطار کرتے وقت افطار میں کتنا وقت لینا چاہیے؟ دیکھیں نارمل افطار یہ کہ کھجور کھا کر پانی پی لیں اور اس کے بعد آپ نماز کے لیے قائم کھڑے ہو سکتے ہیں، لیکن کہیں کا عرف اگر ایسا ہے کہ وہ افطار کے بعد کھجور کھا کے پانی پی کے فوراً جماعت قائم کریں گے تو اس میں اکثر جماعت سے پیچھے رہ جائیں گے، جی نہیں آئیں گے، بلکہ ہو سکتا ہو گھر پہ پڑھیں، بہت سے پڑھیں گے بھی نہیں، تو پھر ایسی جگہ عرف کا لحاظ کرتے ہوئے تھوڑا رک جائیں تاکہ لوگ قدرے افطار کر لیں، اس کے بعد پھر جماعت میں شریک ہو، لیکن یہ ہے کہ جلد از جلد جماعت قائم کر لینا چاہیے۔ بالکل اللہ تعالیٰ عالم۔ سبحان اللہ۔ اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ پوچھ رہے حضرت کیا صدقہ فطر عید کے کچھ دن پہلے دے سکتے ہیں؟ محمد فہیم رضا MP سے۔ جی ہاں، صدقہ فطر جو ہے آپ عید سے کچھ دن پہلے بلکہ رمضان میں بھی دے سکتے ہیں، بس یہ ہے کہ طلوع عید کے دن صبح سے آپ کے اوپر واجب ہو جاتا ہے، ادائیگی پہلے بھی کر سکتے ہیں، اور میرا مشورہ تو یہ ہے کہ آپ پہلے ہی ادا کر دیں، جی کیونکہ مقصود کیا ہوتا ہے، مقصود یہ ہوتا ہے کہ عید کے دن فقیر جو ہے اب مانگنے میں نہ رہے بلکہ وہ اپنے عید کا انتظام کرے اور خوش دلی کے ساتھ عید میں شریک رہے، تو یہ مقصد تو آپ کا پہلے ہی دیں گے تبھی حاصل ہوگا نا، ورنہ عید کے دن جب عیدگاہ جا رہے ہیں راستے میں دے دیں گے تو ابھی تھوڑی جائے گا، وہ کپڑے سلوائے گا ایسے وہی بنوائے گا، وہ تو اور جمع کر کے تھوڑا اور مانگے گا، تو پہلے دے دیجئے، بہتر ہے، اور دے بھی سکتے ہیں۔ ماشاء اللہ حضرت۔ اگلا سوال لیتے ہیں۔ کیا نماز جنازہ میں پڑھی جانے والی ثنا الگ ہوتی ہے؟ اور اگر الگ ہوتی ہے تو اگر وہی ثنا جو نماز میں پڑھ دیتے ہیں وہی پڑھا دی تو نماز جنازہ ہوگی یا نہیں ہوگی؟ دیکھیں نماز جنازہ میں جو ثنا پڑھی جاتی ہے اس میں صرف ایک لفظ وجلہ ثناؤ کا جی یہ چیز بڑی رہتی ہے بس، لیکن اگر کسی نے نماز والی ہی ثنا اس میں پڑھ دی تو نماز بالکل ہو جائے گی، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے، واللہ تعالیٰ اعلم۔ اگلا سوال لیتے ہیں۔ ایک شخص قاعدہ آخرہ میں عشاء کی جماعت میں شامل ہوا تو کیا وہ وتر کی جماعت میں شامل ہو سکتا ہے یا وتر الگ سے پڑھے؟ دیکھیں جب آپ نے فرض کا قاعدہ پا لیا تو گویا کہ آپ نے جماعت پا لی، بالکل جب آپ نے جماعت سے عشاء پڑھ لی ہے تو وتر بھی آپ جماعت سے پڑھ سکتے ہیں، ماشاء اللہ۔ ٹھیک ہے، واللہ تعالیٰ اعلم۔ اگلا سوال۔ امام کے ساتھ جماعت میں دوسری رکعت میں شامل ہوئے اور آخر میں جب امام صاحب سلام پھیریں گے تب ہمیں کھڑے ہونا تھا لیکن ہم نے بھول سے ایک طرف سلام پھیر لیا اور ترنت ہی یاد آیا تو ہماری آخری رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے تو کیا نماز ہو جائے گی؟
یہ کیس کافی ہوتا ہے ہمارے ساتھ کہ ہماری کچھ رکعتیں چھوٹی ہوتی ہے لیکن ذہن سے بات نکل جاتی ہے، ایک طرف سلام پھیر دیتے ہیں، پھر اچانک یاد آتا ہے ارے کھڑا ہونا، تو پھر کھڑے ہوتے ہیں۔ اس مسئلے کو سمجھ لیجئے کہ آپ کی چند رکعت چھوٹی ہوئی تھی، تو ایسی صورت میں آپ اس کا سلام امام کے ساتھ نہیں پھیریں گے، خاموش بیٹھے رہیں گے، امام اب ایک طرف سلام پھیر دے تب آپ کھڑے ہوں۔ اب اگر مقتدی نے سلام پھیرا تو دو کنڈیشن، ایک کنڈیشن یہ ہے کہ جسٹ امام کے ساتھ ہی پھیرا ہے، یعنی امام نے کہا السلام علیکم اور اس نے بعینی اسی وقت کہا السلام علیکم، تو پھر ایسی صورت میں دھوکے سے اگر ہوا ہے تو اس پر کوئی سجدہ وغیرہ واجب نہیں ہے، بلکہ یاد آ گیا رک جائے اور پھر اپنے لیے کھڑا ہو کر پوری کر لے۔ اور اگر امام کے سلام کہنے کے کچھ دیر بعد بھی اگر کہا ہے، جیسے عموماً ہوتا یہی ہے کہ ہم تو چپ چاپ بیٹھے رہتے ہیں، آواز آتی ہے امام کی السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو علیکم جب امام پہنچتا اس کے بعد ہی کوئی شروع کرتا ہے، اس کا مطلب امام کے کہنے کے بعد ہم سلام پھیر رہے ہیں، تو پھر ایسی صورت میں حکم یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اپنی پڑھنے کے لیے کھڑے ہوں گے تو اس کے آخر میں آپ کو سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ مسئلہ ایسا ہے کہ اس سے اکثر حضرات جو ہے تھوڑا غافل ہیں نامعلوم ہونے کے سبب۔ خلاصہ کیا ہوا کہ بینی امام کے ساتھ پھیرا تو کچھ نہیں ہے، امام کے تھوڑی دیر بعد پھیریں گے اور ہوتا یہی ہے تو آخر میں سجدہ صاف کرنا ہوگا۔ جیسے اپن نے امام کے ساتھ دونوں سلام پھیر لیے اور کچھ دیر بیٹھ گئے، اس کے بعد کیا حکم ہے؟ ہاں، دونوں طرف اگر سلام پھیر بھی لیا ہے اور پھر بھی آپ ایسے ہی بیٹھے ہیں، قبلے سے پھرے نہیں ہیں، آپ کو یاد آ گیا تو فوراً آپ کھڑے ہو جائیں۔ یہ مسئلہ تو امام کے ساتھ کیا کبھی اکیلے بھی آپ بیٹھے ہیں اور آپ دوسری میں بیٹھے تھے، دونوں طرف سلام پھیر دیا اور ایک اور باقی ہے، تو پھر فوراً کھڑے ہو کے اپنی پڑھیں گے اور سجدہ صاف کر لیں گے۔ اس میں اگر کسی سے گفتگو ہو گئی حضرت، ہاں، گفتگو کر لیں گے تو یہ منافی صلاۃ ہے، تو گفتگو کرنے کے بعد آپ حرمت نماز سے باہر آ گئے، یعنی سلام پھیرنے کے بعد اور کھڑے ہونے کے بیچ میں کوئی ایسا کام نہ ہو جو نماز کے بنا کے خلاف ہو، بنا یعنی اس پر بنیاد رکھنے کے خلاف ہو۔ آپ نے بات کر لی اس کے خلاف ہو گیا، قبلے سے پھر گئے اس کے خلاف ہو گیا، وضو ٹوٹ گیا، ہے نا؟ ٹھیک ہے، واللہ تعالیٰ۔ تو جب اگر بات کر لی ہے تو نماز تو ہوئی نہیں، کیونکہ پڑھنی تھی 3 رکعت، پڑھی ہے 2، تو پھر وہ 3 آپ پڑھ لیں گے۔ ابھی رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، اکثر امام آگے ہیں اور پیچھے اللہ اکبر کہنے کے لیے مقتدی کھڑے ہیں یا کوئی بھی کھڑا ہے، تو وہ اللہ اکبر کس وقت کہے؟ وہ ابھی تو ایسا ہو رہا ہے کہ جو امام کے ساتھ ہی بول رہے ہیں، جبکہ معاملہ ہوا ہے کہ امام آدھا بول دے اس کے بعد بولنا ہے، سلام بھی سلام ساتھ میں پھیر دے رہے ہیں، اس کا کیا ہوگا؟ دیکھیں مکبر جو ہم لگاتے ہیں پیچھے وہ اسی لیے لگاتے ہیں کہ امام کی آواز جہاں نہیں پہنچ رہی ہے تب امام کی آواز آپ پہنچائیں۔ تو اب اس میں یہ ہوگا کہ امام کی آواز آپ تک آئی تو اس کے بعد آپ اس آواز کو لیں اور آگے پہنچائیں، تو اس میں ساتھ اگر لے سکتے ہیں تو بھی ٹھیک ہے، وہ یہ ہوگا ساتھ لینے میں کہ پھر آپ ارکان امام کے ساتھ ہی ادا ہوں گے، اور اگر تھوڑا سا رکے جیسے امام کمپلیٹ کر دیا، جیسے کچھ جگہ ہیں شاید دہلی وغیرہ میں یا کہیں امام ہلکا سا بولتا اللہ اکبر، پھر پیچھے والا سن کے پھر اس کو لے کے اللہ اکبر تو پھر وہ کھینچتا ہے، تو بڑی جماعتیں ہوں تو اس کا کر سکتے ہیں آپ، ہے نا؟ یعنی خلاصہ کیا ہوا کہ سیم امام کے ساتھ بھی کر کے اگر تکبیر کہہ دیے تو ہو جائے گا وہ، ٹھیک ہے، واللہ تعالی اعلم۔ ماشاء اللہ حضرت بہت ہی تفصیل سے جواب دیا۔ اگلا سوال لیتے ہیں، روزے کی حالت میں ڈاکٹر لیڈیز مریض کو انٹرنل چیک اپ کر سکتی ہے، سونوگرافی بھی کروا سکتی ہے؟ اب یہ روزے کی حالت کا تعلق ڈاکٹر کا ہے کہ مریض کا، دونوں لے لیتے ہیں، کیونکہ روزے کی حالت میں چیک اپ یا روزے کی حالت میں چیک اپ کروانا ہے نا، تو ڈاکٹر اگر چیک اپ کر رہا ہے اور وہ روزے سے ہے، خاتون ہو چاہے مرد ہو، تو اس میں تو کوئی حرج نہیں، وہ کو اپنا جائز پیشہ کر رہا ہے، اس میں تو کوئی حرج نہیں۔ حالت روزہ میں کوئی خاتون چیک اپ کروا رہی، انٹرنل چیک اپ کروا رہی ہیں، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں، اس میں کچھ جگہ پہ آ سکتا ہے، فار ایگزامپل یہ کہ انٹرنل چیک اپ ایسا ہو رہا ہے کہ جس میں کچھ دوا وغیرہ لگا کر اور مخصوص پارٹس کے اندر ڈال کے چیک کرنا ہے، تو پھر ایسی صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ جیسے کیا ہوگا کہ انڈوسکوپی کرنا ہے
تو وہ جو اوزار ہے اس کے اوپر کچھ لوشن وغیرہ لگا کر آپ نے مخصوص پارٹ میں اندر داخل کیا، پھر اسکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں، تو وہ لوشن وغیرہ جو رہا وہ باہر سے آپ کے اندر گیا، تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور اگر کوئی لوشن وغیرہ نہیں لگایا، نارملی وہ ایسا ہی ہے، اور اس سے چیک کیا ہے، اگرچہ اندر کا حصہ چیک کر رہا ہے، تو پھر اس سے نہیں ٹوٹے گا، ٹھیک ہے؟ واللہ تعالی عالم۔ خلاصہ کیا ہوا کہ باہر سے کوئی دوا وغیرہ اگر اندر گئی ہے تو پھر ٹوٹ جائے گا۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ حضرت میرا سوال ہے کہ فرض کی نماز کبھی چھوٹ جاتی ہے تو کیا 10 سے 11 کے بیچ میں پڑھ سکتے چلو اس کو بتاتا ہوں۔ تو اس میں تھا سونوگرافی کرانا بھی لکھا تھا نا شاید، جی، سونوگرافی بھی کروا سکتی ہے۔ تو سونوگرافی میں تو کچھ نہیں ہوتا کیونکہ اس میں تو اوپر مشین رہتی ہے، جی تو اندر تو کوئی سسٹم ہی نہیں گیا، تو کوئی حرج ہی نہیں ہے۔ صرف حرج ایک ہی صورت میں ہے جب اندر کوئی معاملہ جا رہا ہوا تب، ہے نا؟ ہاں، باقی بھائی کا فجر کا لے لیتے ہیں۔ تو دیکھیں فجر قضا ہو گئی ہے تو طلوع آفتاب کے بعد جب بھی آپ کو وقت مل رہا ہے فوراً پڑھ لیں، اور اگر زوال سے پہلے اسی دن کی فرض قضا پڑھتے ہیں تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ سنت بھی پڑھ لیں، بہتر یہ ہوتا ہے۔ اور اگر زوال کے بعد پڑھ رہے ہیں تو پھر سنت کی قضا نہیں کرنا ہے، اور اس زوال کے پہلے بھی اگر سنت کی اس نے قضا نہیں کی ہے، صرف فرض کی قضا کر لے گا تو بھی کافی ہوگا، ٹھیک ہے؟ واللہ تعالی عالم۔ اگلا سوال لیتے ہیں۔ نماز کا وقت سٹارٹ ہوتے ہی نماز پڑھ لی، پھر بعد میں مسجدوں میں اذان ہوئی، تو نماز کے بعد اذان کا جواب نہیں دے سکتے؟ اذان کا جواب تو جب آپ سنیں تب دے سکتے ہیں، اذان کے جواب کا حکم الگ ہے، نماز کا حکم الگ ہے۔ اذان ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں مسجد میں جماعت کا اہتمام اس وقت ہے، اس کا اعلان ہم کرتے ہیں، اور مطلب یہ اذان جو ہوتی ہے نا، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ وقت کے شروع ہونے کا اعلان ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، وقت تو پہلے شروع ہو چکا ہوتا ہے۔ جس بھی مسجد سے اذان ہوتی ہے تو اس مسجد کا خاص اعلان ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں اب جماعت ہونے والی ہے۔ تو آپ نے اگر پہلے پڑھ لی ہے کسی وجہ سے تو وقت کے اندر اگر پڑھی تو نماز ہو گئی، اور بعد میں اذان ہو رہی ہے تو آپ اس کا جواب دے لیں آپ۔ اگلا سوال لیتے ہیں۔ رمضان میں فرض نمازوں کا ثواب 70 گنا بڑھ جاتا ہے، تو کیا ہم قضا نمازیں بھی ادا کرتے ہیں تو اس کا بھی ثواب 70 گنا بڑھتا ہے؟ دیکھیں جو ثواب اور عذاب وغیرہ جو ہے اس کے سلسلے میں یہ ہے کہ یہ غیر معقولی چیز ہے، یعنی اس کو ہم دماغ سے سرچ کر کے نہیں بتا سکتے، بلکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسا ارشاد ہوا بس ہم کو وہیں رکھنا ہے۔ تو ارشاد تو یہ ہوا کہ نفل کا ثواب بڑھا کر فرض کے برابر ہو، فرض کا 70 گنا کر دیتے ہیں، تو ہم صرف اتنا ہی بتائیں گے، باقی قضا کا 70 گنا ملتا ہے اس کے بارے میں کوئی حتمی فیصلہ نہیں کہہ سکتے۔ اور جہاں تک غور کیا جائے تو قضا میں 70 گنا نہیں ملے گا، اس کی وجہ کیا ہے میں آپ کو عرض کروں۔ اگر کسی کو یہ آفر مل جائے کہ قضا نماز بھی آپ پڑھو گے تو 70 گنا ملے گا، تو وہ سال بھر قضا کا اہتمام ہی نہیں کرے گا، وہ انتظار کرے گا رمضان کا، بھائی رمضان آئے گا اس میں پڑھوں گا، بھائی 70 ملے گا اس میں، تو پھر اب کیا ہوگا، ہمیں حکم کیا ہے جیسے قضا ہو تو یاد ہو تو فوراً ادا کر لے۔ اب ہم اس کو ڈیلے کر رہے ہیں رمضان تک، تو جان بوجھ کر تاخیر کرنا یہ گناہ ہو جائے گا اس کے لیے۔ تو مجاز شریعت جو ہے قضا کے سلسلے میں، اس پہ غور کرنے کے بعد تو یہی سمجھ میں آتا ہے کہ قضا کے سلسلے میں 70 گنا نہیں مل سکتا، لیکن پھر بھی جب تک نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف صاف اور صریح کچھ نہیں ہے تو ہم حتمی فیصلہ نہیں دے سکتے۔ ہاں قیاساً یہ ہم عرض کر سکتے ہیں، باقی حقیقت حال رب تعالیٰ جاننے والا ہے، اللہ تعالیٰ عالم۔ اگلا سوال لیتے ہیں۔ لڑکی ابھی 12 سال کی کمپلیٹ نہیں ہوئی ہے اور بالغ بھی نہیں ہوئی ہے، اب ہم اگر روزے رکھواتے ہیں تو وہ کنٹینیو نہیں رکھ پاتی ہے، کھانے میں پیچھے ہے، سحری میں صحیح کھا نہیں پاتی، تو ہم چھوڑ کر روزہ رکھوا سکتے ہیں، یعنی جمعہ کو یا سنڈے کو؟ دیکھیں اگر بالغ واقعی نہیں ہوئی ہے تو پھر اس کو اگر اس کے اندر طاقت دیکھیں تو رکھوائیں، توڑ دے تو قضا نہ کروائیں، لیکن پھر اس کو اگلے دن پھر کوشش کریں، یعنی اس کو اب کیونکہ اب وہ بالکل بالغ ہونے کے قریب ہے، کبھی بھی بالغ ہو سکتی ہے، تو اب اس کو عادت بنائیں آپ
تو اس کو پہلے تو یہی بتائیں کہ بیٹا روزہ کمپلیٹ کرنا ہے کسی بھی حالت میں، سحری میں جگا کے کھلا دیں، پھر اس کے بعد کوشش کروائے کہ رکھے، لیکن اگر نہیں رکھ پا رہی ہے، بہت زیادہ مسئلہ ہو گیا، توڑ دیا، تو قضا نہیں کروائیں کیونکہ بالغ نہیں ہوئی ہے، جی لیکن کوشش کروائیں گے کیونکہ اب بالکل بلوغت کے قریب ہے، اس لیے کوشش پوری کروانا ہے آپ کو، اور اس کے لیے ویکینڈ کا انتظار نہ کریں، جی ہے نا، بلکہ جس دن بھی دیکھیں اس کو کھانا وغیرہ کھلا کر روزہ رکھوانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سبحان اللہ۔ اگلا سوال حضرت لائیو چیٹ سے شامل کرتے ہیں۔ پوچھ رہی ہیں قرآن شریف اردو میں ہے، اس کا ترجمے سے پڑھتی ہیں، اردو والی قرآن شریف پڑھنا کیسا ہے، پڑھنا چاہیے؟ دیکھیے قرآن شریف کا ترجمہ بھی قرآن ہے، اور قرآن شریف کا ترجمہ پڑھنے کا بھی وہی حکم ہے، یعنی اس کے لیے بھی وضو ہونا، پاک ہونا، ساری چیزیں ہیں، تو ترجمہ بھی پڑھ رہے ہیں تو ترجمہ پڑھ سکتے ہیں، اس کا بھی ثواب ملے گا، لیکن وہ ثواب جو نص قرآنی کے پڑھنے کا ہے وہ بہرحال تو نہیں ملے گا، کیونکہ اس کو تو ایک ایک حرف پر 10 ثواب ہے، تو ترجمے پہ وہ نہیں ملے گا، لیکن ترجمہ پڑھنے پہ ثواب ضرور ملے گا، ٹھیک ہے، واللہ تعالیٰ عالم۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ چلے بھی ناپاکی کی حالت میں ہے، خاص طور سے خواتین حضرات کے بھی 10 دن 7 دن ناپاک رہنا، قرآن پڑھیں گے نہیں تو ترجمہ پڑھ لیتے ہیں، یاد رکھیں اس کنڈیشن میں بھی ترجمہ منع ہوتا ہے، ترجمہ نہیں پڑھ سکتے آپ۔ ماشاء اللہ۔ اگلا سوال لیتے ہیں، کیا 2 لوگ مل کر سپارہ پڑھ سکتے ہیں؟ ہاں یہ بہت چلتا ہے ہمارے یہاں، خاص طور سے جلدی جلدی کمپلیٹ کروانا ہوتا ہے تو ایک ادھر بیٹھ جاتا ہے، ایک ادھر بیٹھ جاتا ہے، یہ پڑھتا ہے پھر پلٹتے ہیں، تو ایسا نہ کریں، بلکہ ایک ہی آدمی پڑھے، جتنا ہو سکے اتنا پڑھے، ضروری نہیں کہ پورا ختم کرنا۔ اچھا اس میں بھی ہے نا بہت بڑی غلطی ہو سکتی ہے، غلطی کیسے ہو سکتی ہے؟ مان لیجئے اس صفحے کے لاسٹ میں ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ بے شک جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، اب اس کا تھا یہاں پر کہ اولئک اصحاب الجنہ، وہ جنت میں جائیں گے، اس میں ہمیشہ رہیں گے، لیکن یہ والا تو اس نے پڑھا ہے، اب اس نے یہ پڑھ کے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اب جب پیٹ پلتا ہے تو ہم فیہا خالدون، جہنم والی بات ہو گئی، تو یہاں تھا کہ جو نیک عمل کرے، اب اسے پلٹ کے کیا پڑھ رہا ہے، وہ تو جہنم میں جانے والا ہے، تو مفہوم ہی بدل گیا، معنی بدل گیا، تو اس لیے یہ ڈبل والا سسٹم نہ کریں، بلکہ ایک ہی آدمی چلائے، جیسا آپ نے دیکھا ہو نا گاڑی ایک ہی آدمی چلاتا ہے، اس میں ڈبل نہیں بنے، تو ایک ہی آدمی اسٹیئرنگ پکڑے اور چلائے، ورنہ ایکسیڈنٹ ہوں گے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ عالم۔ ماشاء اللہ حضرت، بہت ہی خوبصورت جواب دیا۔ اگلا سوال لیتے ہیں، حضرت کیا روزہ رکھنے کے لیے نائٹ ڈیوٹی کر سکتے ہیں؟ اچھا درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی روزہ رکھنے کے لیے نائٹ ڈیوٹی کرنا، ماشاءاللہ ہو سکتا ہے ان کی ڈے کی ڈیوٹی ہو اور جس کی وجہ سے نہیں رکھ پا رہے ہیں تو نائٹ لگوا رہے ہیں، تو روزہ رکھنے کے لیے اپنی نائٹ ڈیوٹی کروا سکتے ہیں، آپ رکھ سکتے ہیں، لیکن اس میں مسئلہ 2-3 چیزوں کا خیال رکھنا ہوگا۔ آپ کے وہاں نائٹ شفٹ ہے تبھی یہ سوال ہوا ہے، نائٹ شفٹ نہیں ہوتی سوال ہی نہیں ہوتے، تو آپ کروا لیں، لیکن اب ظاہر سی بات ہے نائٹ میں کام کریں گے تو دن بھر سوئیں گے، تو دن بھر سوئیں گے، روزہ تو ہو جائے گا، لیکن روزہ رکھنے کے بعد پھر نماز قضا کرنا، عام دنوں میں بھی گناہ، اس میں اور گناہ ہوگا، تو آپ سحری کرنے کے بعد فجر پڑھ لیں، سو جائیں، لیکن الارم 2-4 لگا لیں، ظہر کو آپ پڑھ لیں، پھر اس کے بعد جب ظہر میں اٹھ جائیں گے نیند تقریباً ہو چکی ہوگی، نہیں ہوگی تو پھر لیٹ جائیں، لیکن عصر اٹھ کے پھر پڑھ لیں، یعنی آپ نماز قضا نہ ہونے دیں تو آپ بالکل کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، واللہ تعالیٰ عالم۔ ماشاء اللہ۔ اگلا سوال حضرت لائیو چیٹ سے پوچھ رہے ہیں، دوست کے ساتھ بیٹھا ہوں، سب لوگ دوست گالی دیتے ہیں تو کیا سننا بھی گناہ ہوگا؟ دیکھیں اگر فرمائش پہ سن رہے ہیں، یار گالی دو، سنا ہوتے یار 2-3 گالی، تو ظاہر سی بات ہے فرمائش پہ گالی سنیں گے تو پھر تو سننا گناہ ہوگا، اور فرمائش پہ کوئی گالی سنتا نہیں ہے، وہ بیٹھ دیا، اس نے بک دیا، تو اب بلا قصد اس نے بکا نا، کہ آپ کو تھوڑی معلوم تھا گالی بک دے گا، بک دیا، آپ کے کانوں میں چلی گئی، تو اس پہ آپ مکلف نہیں، تو اس پہ آپ گناہگار نہیں ہوں گے۔ ہاں یہ ہے کہ اب یہ معلوم ہے کہ ابھی گالی گلوچ ہی کرے گا تو اٹھ کے چلے جائیے وہاں سے، کہ بھائی ہم کیوں بیٹھے ہم یہاں پر، تو آپ وہاں سے اٹھ کے چلے جائیں، ٹھیک ہے نا، اللہ تعالیٰ عالم۔ اگلا سوال ہے حضرت، کیا
قرآن شریف پڑھتے وقت بیڈ پہ پیر لٹکا کر بیٹھ سکتے بیڈ پر پیر لٹکا کر، ہاں یعنی جیسے ایسے ہی بیٹھے ہیں اور ایسے پڑھ سکتے بیٹھ سکتے ہیں. ہاں تو یہ بھی ادب کے خلاف نہیں ہے، کیونکہ یہ بیٹھتے ہیں ایسا ہے تو اس صورت میں بھی آپ لے کر بیٹھ. اچھا بہت سے لوگ ایسے بیٹھنے میں قرآن شریف ران پہ رکھ لیتے ہیں جی اور پڑھ رہے ہوتے تو ران پہ نہ رکھیں، یہ ادب کے خلاف ہوگا. اس کو ہاتھ پہ لے کر آپ پڑھ رہے ہیں تو آپ پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، واللہ تعالی اعلم. اور کیا حضرت ٹیبل پر قرآن شریف رکھ کر کھڑے کھڑے پڑھ سکتے ٹیبل پر کھڑے کھڑے یعنی جیسے اس پہ رکھا آپ جی. کھڑے ہو کے پڑھ ہاں. رہے ہیں تو اس صورت میں بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہوگا کہ تھوڑا سا اوپر رکھیں اس کو، لیکن پڑھ تو سکتے ہیں، اس پہ گناہ نہیں ہوگا. لیٹے لیٹے قرآن مقدس پڑھنے کا ہمارے فقہا نے اجازت دی ہے، لیکن ایک صورت یہ لکھی ہے کہ جب لیٹے لیٹے پڑھ رہے ہوں تو اپنے پاؤں سامنے کے فولڈ کر لیں. فولڈ کرنے کے بعد اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو پڑھ سکتے ہیں. تو کروٹ میں ہے تو پاؤں فولڈ کر کے آپ پڑھ لیں. ٹھیک ہے، واللہ تعالی اعلم. ناظرین، آج کے مسائل پورے ہوئے جس کے جواب ہم نے سماعت کیے مفتی صاحب کی طرف سے. اللہ سے دعا کی اللہ ہمیں سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ مفتی صاحب کے علم اور عمر میں برکت عطا فرمائے. آمین. ناظرین، کل ہمارا آف رہے گا انشاءاللہ. زندگی رہی تو کل پھر ملاقات ہوگی، پرسوں پھر ملاقات ہوگی. جب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہر منگل کو ہر منگل کو آف رہے گا انشاءاللہ.